إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ صحابہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد بھی رمضان ہی کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا اس کو قبول فرما لے. یہ ایک اثر ہے جو ہمیں ابن رجب سے ملتا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو محنتیں کوششیں ہم نے رمضان میں کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں اور وہاں کے بسنے والے لوگوں سے سوال کریں کہ آپ کی زندگی کی بڑی بڑی خواہشات کیا ہیں، آپ کس چیز کی آرزو و تمنائیں کرتے ہیں، تو آپ کو مختلف جواب ملیں گے، لیکن ان میں سے ایک جواب سب میں مشترک ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو اور ہم خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیں. ہر شخص خوشی کی تلاش میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب بھی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسی سوچ سے کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی مل جائے. کبھی اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیوں پہ جاتے ہیں تاکہ خوشی مل جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو حج و عمروں پہ جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر کے خوشی مل جائے. کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میں یہ ڈگری لے لوں، یہ ڈگری لے لوں تاکہ مجھے خوشی مل جائے، میں یہ بن گیا. کوئی کاروبار کو بڑھاتا ہے کہ میرا ایک کاروبار، ایک دکان، 2 دکان، ایک گاڑی، 2 گاڑی، یہ گھر، بڑا گھر، اس لیے کہ مجھے خوشی مل جائے. غرض یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا جو محور ہے وہ خوشی ہے، لیکن اس خوشی کی تلاش میں اکثر انسان ایک حقیقت کو بھول جاتے ہیں جو اس خوشی کے ساتھ جڑی ہے. جیسے گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گلاب کا پھول الگ سے رکھا ہو، آپ کو اگر اس کو اس کے پودے سے نکالنا ہو تو کانٹے نہ ہو، کانٹے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو بچا کے نکالنا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے زندگی کے اندر انسان اگر خوشی حاصل کرتا ہے تو خوشیوں کے ساتھ آزمائشیں، تکلیفیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جو انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے وہ خوشیوں کے سمندر میں غوطے لگا کر بھی پریشان رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا.
لیکن جو انسان اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا کا سب سے مفلس، فقیر، محتاج، معذور، بیمار انسان ہو، اس دنیا کا سب سے امیر، کبیر، مالدار، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال انسان ہو، ان دونوں کے درمیان یہ قدر مشترک ہے کہ سب کسی نہ کسی آزمائش کے اندر ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بہترین انسان، اللہ کے محبوب ترین بندے و رسول، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ کتنی آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دیکھی۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں 5 ایسی چیزیں رکھوں گا کہ جن کے ذریعے سے انسان اس خوشی کو حاصل کر سکتا ہے اور اس خوشی کو محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم دنیا کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کاش ہم بھی اس شخص کی طرح دنیا میں سفر کر رہے ہوتے، کاش ہمیں بھی روزانہ کئی دعوتوں میں جانا ہوتا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ دیکھو بھائی، اس کو ہر آدمی اپنے یہاں بلاتا ہے، ہر آدمی اس کو یاد رکھتا ہے۔ یا ہم یہ کر رہے ہوتے، یہ نام ہوتا تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے تو یقین جاری ہے وہ پریشان اور تنگ ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش مجھے آج کوئی نہ بلائے، میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاؤں اور سو جاؤں۔ کاش آج مجھے کوئی فون نہ کرے اور میں سکون سے اپنے کام کر سکوں، جس سے میں نے بات کرنی ہے کروں، بیٹھوں، گپے ماروں اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اور اگر انسان سب سے زیادہ واقعی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی ڈائریکشن ہے، وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خوش رکھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے لیے زندگی گزارے، تو ہر تکلیف، آزمائش، پریشانی کے باوجود خوشی اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن اگر یہ مقصد ختم ہو گیا، کیونکہ جتنے اور مقصد ہیں دنیا کے اس میں تو خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد غم پریشانی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کو خوش کرنے کی جو خوشی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی ساتھ رہتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ چلتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 5 ایسی چیزیں رکھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو انشاءاللہ ہر پریشانی، تکلیف، آزمائش کے باوجود ہمیں خوش رہنا آ جائے گا اور ہم خوشیوں بھری زندگی گزار لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی قدر پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قدر پہ راضی ہو جائے۔ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہو جائے تو ہم گاڑی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، یار ہر دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے پاس تو ایسی گاڑی ہے۔ ہم کبھی اگر فیملی کے ساتھ چھٹیوں پہ چلے جائیں، کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اپنے بچے کے بارے میں برا بھلا یہ تک خیال نہیں کرتا، اس نے یہ کھا لیا، اس نے وہ کھا لیا، جب نکلو کوئی نہ کوئی پریشانی۔ یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ ہم ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی ہمیں تکلیف ہی نہ آئے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس شخص نے آزمائشوں کو، تکلیفوں، پریشانیوں کے بارے میں یہ اپنی غلط فہمی دور کر لی کہ یہ صرف گنہگاروں کو ملتی ہے یا یہ اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو پھر تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، پریشان ہی رہے گا۔ لیکن جس نے اس چیز کو سمجھ لیا تو اب ہر تکلیف، آزمائش کے ساتھ بھی وہ خوش رہنا سیکھ لے گا اور اللہ کی قدر پہ راضی رہے گا۔ آپ دیکھیے آسیہ سلام علیہا کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ جب ہم نے ان کی والدہ کو، موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف ہو کہ اب فرعون کی فوجی پولیس تمہارے گھر پہنچنے والی ہے اور تمہارے بچے کو لے کے قتل کر دے گی، تو اس کو ایک تختے میں ڈال کے پانی کے حوالے کر دو۔ اب کون یہ خوشی سے کام کرتا ہے؟ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دینا کون خوش ہوتا ہے اس سے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن کیا اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں اس کو تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے محل کے اندر بڑا کیا جو فرعون ان کی جان کے در پہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی اور اس کا بھی معاوضہ ملتا رہا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایک باپ کے لیے کتنی بڑی جدائی ہے کہ اس کی آنکھوں کا تارا چہیتا چھوٹا سا بیٹا اس سے چھن گیا اور کئی سالوں تک چلا گیا۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ملایا تو بیٹا کہاں پہنچا ہوا تھا. تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی قدر پہ راضی رہنے کے بجائے اس کا بعض اوقات اس پہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، اس کا انکار کرنے لگتے ہیں، غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم سوچتے ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا، اگر میں یہ کر لیتا، میرے ساتھ مجھے نوکری مل جاتی، یہ کام کر لیتا، یہ کام ہو جاتا تو میں یہ ہو جاتا. لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ مجھے میرا وہ کام نہیں ہوا. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی قدر پہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو جو اللہ تعالیٰ کی قدر ہے اس پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اور اپنی زندگی کے اندر اس ذہن کو ڈال لیں کہ ہم کچھ بھی کریں، بچوں کے ساتھ چھٹیوں پہ جائیں، باہر کھانا کھانے جائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی گاڑی لے لیں، اچھا گھر لے لیں، یہ تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں اور ساتھ رہیں گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ خوشی آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ ڈپریشن میں، اسٹریس میں چلے جائیں. دوسری چیز جس سے انسان کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں یا وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھ سکتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو امپریس کرنے کی اور متاثر کرنے کی فکر چھوڑ دیں. آج ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کام اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا یہ تاثر بن جائے، لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہماری تعریف کرنے لگے. ہر وقت یہ فکر کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں جی ویلیڈیشن پرابلم. آپ آج کل کے نوجوانوں سے پوچھیں، آج کل کے نوجوانوں کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے، بچوں کو، بچیوں کو جو اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، یونیورسٹیز جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو ویلیڈیشن نہیں مل رہی. وہ اپنے کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں پہ لڑکے لڑکیاں مختلف قسم کے لباس، مختلف قسم کے فیشن، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اپنے گھر یا اپنی مالی حالت یا کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے تو وہ اپنے آپ کو نکو فیل کرتے ہیں وہاں، اور وہ کہتے ہیں شاید ہم لوگوں کو امپریس نہیں کر پا رہے. تو جب تک آپ لوگوں کو امپریس کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے، متاثر کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے، آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. اور آپ کس طرح خوش رہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک اللہ رب العزت کو امپریس و متاثر کرنے کی فکر میں لگیں، کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو سب راضی. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الزمر کے اندر ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون وضرب اللہ رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک شخص کی مثال جس کے بہت سارے شریک ہیں، بہت سارے خدا ہیں جن کو وہ خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. خدا بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، دنیا کے لوگ لڑتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو صرف ایک اللہ کو، ایک رب کو خوش کرنے کی فکر میں ہوتا ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے. آپ اس کو خوش کریں وہ ناراض ہے، اس کو خوش کریں وہ ناراض ہے، اس کو خوش کریں وہ ناراض ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس سے دنیا کے سارے انسان خوش ہو. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کریں. آپ اپنا بہتر سے بہتر اخلاق، بہتر سے بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. کوشش کریں کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سوال کریں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ بیٹھا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے میزان میں سب سے بھاری اعمال جو ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہوں گے. تو یہ ہم نے نہیں چھوڑنا، لیکن ہم ہر وقت اس فکر میں رہیں کہ بس یہ بھی ہم سے خوش ہو جائے، یہ بھی خوش ہو جائے، اور جو کچھ کریں اس لیے کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو وہ ساری زندگی اسی میں ہماری ضائع ہو جائے گی. اور پھر بھی سب کچھ کرنے کے بعد کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہوئے گزر جائے کہ آپ کے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، جیسے خواتین کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، آج کل مردوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے بال اچھے نہیں لگ رہے، آپ نے بڑی محنت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے گھر میں آپ نے تقریب کی، 10 قسم کے کھانے رکھے. ٹھیک ہے، اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے تو ایک اچھے طریقے سے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں.
اس میں فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، دوسروں کو امپریس کرنے کا ارادہ نہ ہو. لیکن آپ اگر اس نیت کے ساتھ کہ بس لوگ آئیں اور کہیں جی ان کے گھر کا کیا کھانا ہوتا ہے، ان کے گھر کی کیا خاطر ہوتی ہے، ان کے گھر کی کیا ارینجمنٹ ہوتی ہے، آپ تو بڑے محنت اور مال خرچ کیا اور کسی نے جاتے ہوئے کہتے ہیں جی کھانا اچھا نہیں تھا، کھانا کم پڑ گیا، سب کچھ آپ کا ضائع ہو جائے گا. تو لوگوں کو متاثر کرنے کے بجائے اللہ کو متاثر کرنے کی فکر کریں، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ. اپنی اچھا کردار، اپنا اچھا اخلاق، اپنا اچھا طریقہ اپنے ساتھ ہمیشہ ساتھ رکھیں. اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کو بار بار خوشی کے نکال کر غم پریشانی میں لے آتی ہے، وہ ہر وقت ماضی کی یاد. یہی پریشانی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کام اس طرح کر لیتا، کاش میں اپنی جوانی میں کام کر لیتا، کاش میں اس نوکری پہ چلا جاتا، کاش میں وہ کاروبار کر لیتا، کاش میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا، نہ کرتا. بھئی بات یہ ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو اپنی بدل سکتا. کیا بدل سکتا ہے؟ کس چیز کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے؟ حال اور مستقبل. اپنے حال اور مستقبل کی فکر کریں. اب اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھالیں، اب اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے کریں تاکہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں. ہر وقت اس پریشانی پہ رہنا کہ یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، میں یہ کر لیتا، تو پھر انسان ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس کو میں نے بڑا سمجھایا لیکن وہ بیچارہ اسٹریس ڈپریشن میں چلا گیا. اس کو کوئی کاروبار کرنا تھا، اس کے پاس کوئی پراپرٹی تھی، وہ بیچنا چاہتا تھا، نہیں بکی. وہ جو کاروبار میں جس میں پیسہ لگانا چاہتا تھا، وہ کاروبار کچھ سیزن آیا، وہ پیسہ لوگوں کا جس نے لگایا وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا. وہ بیچارہ ڈپریشن میں کہ میری پراپرٹی نہیں بکی، میری پراپرٹی بک جاتی تو میں وہاں پیسے لگا لیتا تو مجھے اتنے پیسے مل جاتے تو میں یہ کر لیتا. اور میں نے کہا بھائی ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کتنی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے، سوچتے رہو گے، تو پھر تو کیا ہوگا؟ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو. تم نے کوشش کی، پراپرٹی نہیں بکی، پراپرٹی نہیں بکی، پیسے ہاتھ میں نہیں آئے، پیسے ہاتھ میں نہیں آئے، تم نے وہ کاروبار میں نہیں لگائے، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، پھر کوئی اللہ موقع دے دے گا. لیکن اب گھر میں روتے رہو، بیٹھے ہوئے پریشان رہو، اپنے گھر والوں کو پریشان کرو اس جوانی کی حالت میں جہاں تمہیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کاش اور اس چکر میں انسان اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن، کمزور مومن بھی پسند ہے. اس میں آگے اللہ کے نبی فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، فَلَا تَقُلْ، تو ہرگز یہ نہ کہو لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، کہ کاش میں وہ اور وہ کر لیتا. وَلَكِنْ قُلْ، بلکہ تم یہ کہو قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ اللہ نے کر دیا، میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. وہی بات عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز جس کو تم پسند نہ کر رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہو. تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. ماضی سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، آگے کی طرف سوچیں، پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچیں. اور یاد رکھیں کہ انسان ماضی کو نہیں بدل سکتا، انسان حال اور مستقبل کے لیے دعا اور کوشش کر سکتا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا سیکھیں، ناشکری سے بچیں. ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان اس دوڑ میں لگا ہے کہ وہ دکھائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہی دوسروں کو امپریس کرنا، دوسروں کو متاثر کرنا بلا مقصد. اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کو کچھ کرتے دیکھتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا اپنے سامنے دیکھیں، ہمیں ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس ایسی گاڑی نہیں، میرے پاس ایسی فیملی نہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں. اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دیا ہوا ہے وہ دنیا کے کتنے کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کے سامنے اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ بات کرتا ہوں. آپ ذرا تصور کیجئے، میں اکثر اپنے بچوں کو بھی جب وہ ضد کرتے ہیں کسی بات پہ ان کو یہی سمجھاتا ہوں، کہتے ہیں پاپا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، تو میں کہتا ہوں بیٹا ذرا سوچو، اگر تم غزہ کے اندر رہ رہے ہوتے یا سوڈان کے اندر رہ رہے ہوتے
تو کیا تم اس حالت میں یہ کہتے کہ مجھے یہ کھانا یہ نہیں کھانا؟ یہ بھی تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیوں اس کو چھوڑتے ہو؟ بیٹا آج نہیں، چلو کل تمہاری مرضی کی چیز کھا لیں گے جب اللہ موقع دے گا، لیکن آج اللہ نے جو چیز تمہارے سامنے دسترخوان پہ رکھ دی، ادارا اس کو کھاؤ۔ جب تمہیں ایسا لگے نا مجھے پسند نہیں یہ چیز، تو سوچو وہ بچے، پیارے پیارے بچے جو اپنے گھروں میں رہ رہے تھے، ان کے اوپر ان بدبخت صہیونیوں نے بمباری کی، برباد کر دیا ان کے گھروں کو، ان کے شہروں کو۔ آج وہ لائن لگا کر برتن لے کر کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے، اور بدبخت اس کے اوپر بھی ان کو فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں۔ راتوں کو وہ سوتے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر سے میزائل گزرتے ہیں اور میزائل گرتے ہیں۔ آج تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ اس سے محفوظ علاقے اور پرامن علاقے دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں، گو کہ بہت پابندی ہے کچھ بتانے کے اوپر، کہ ہم کئی کئی راتیں تہخانوں میں، بلڈنگوں کی پارکنگوں میں گزارتے ہیں۔ ایک دم موبائلوں کے اوپر سائرن بجتے ہیں کہ وہ آپ جلدی سے بیسمنٹ میں چلے جائیں، جلدی سے تہخانوں میں چلے جائیں، کیونکہ میزائل کا خطرہ ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عافیت میں رکھا ہے، ذرا سوچیے۔ آج الحمدللہ آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان سے خوب خیر کے کام لے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو جو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے ملک کو جو مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عزت اور اس مقام کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اسلام کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں، نام لے کے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں عقیدہ آخرت کو مضبوط فرما دے۔ اللہ اپنے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہی کا احساس ان کے دلوں کے اندر مضبوط فرما دے، تاکہ یہ جو فیصلے کریں سوچ کے کریں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عافیت دی ہوئی۔ آپ اسپتالوں میں چلے جائیں، آپ کراچی کے روڈوں پہ چلے جائیں، آپ کراچی کے علاقوں میں چلے جائیں، لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، تصور کیجئے آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی ناشکری کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے لوگوں کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، چاہے وہ شکر گزار بندے، چاہے وہ کافر بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے شکر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ عام طور پہ کفر کے سامنے ایمان آتا ہے، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے، میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں پر بھی شکر کے سامنے کفر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناشکری انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا میں کس چیز میں دوں گا، اسے علماء نے لکھا کہ جس چیز میں شکر ادا کرو گے وہ اور دے دے گا۔ اللہ آپ نے جتنا مال دیا، اللہ آپ کا شکر اللہ اور دے دے۔ اللہ آپ نے جتنا سکون دیا، صحت دی، آپ کا شکر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مقابلے مجھے عافیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اور عافیت اور صحت عطا فرما دے۔ جس چیز میں شکر ادا کریں گے وہ چیز بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اور اس آیت کو یاد رکھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو چھوڑ دو، تم شمار بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے کتنی نعمتیں تم کو دی۔ صرف اپنے جسم کی طرف غور کر لیں، اتنی نعمتیں کہ اگر ایک چیز بھی ذرا سی ادھر ادھر ہو جائے بندہ آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے، آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے، ذرا سا کچھ جسم کا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اتنا اللہ نے اس پورے جسم کے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا چلا رہا ہے، جہاں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، خود ہی سسٹم چل رہا ہے۔ ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے، دیکھیں کیسے اسپتال کی دوڑ لگتی ہے، کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ جب بھی ناشکری کریں گے بے سکونی پیدا ہو جائے گی، شکوے شکایت پیدا ہو جائے گا، اسٹریس ڈپریشن پیدا ہو جائے گا، خوشی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور پریشانی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ پانچویں چیز جس سے انسان ان خوشیوں کو انجوائے کر سکتا ہے، خوش رہ سکتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ آج
ہماری مجالس میں جب ہم بات چیت گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیے لوگوں کے بارے میں تنقید زیادہ ہوتی ہے یا تعریف زیادہ ہوتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ تنقید جب ہم کسی پہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک غلط فہمی ہمیں اپنے بارے میں ہوتی ہے، ہم اس شخص سے اچھے ہیں۔ جب ہم کسی عالم پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں صحیح مسئلہ معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم۔ جب اس کی تقریر پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تقریر کرنی نہیں آتی، ہم بتاتے ہیں تقریر کیسے کرنی ہے۔ میں ابھی ایک عالم دین کو سن رہا تھا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر آصف ایرانی، وہ اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں مدینہ گیا، مدینہ جاتے ہیں وہ وہاں کے علماء سے پڑھتے ہیں، دراسہ کرتے ہیں، سبق سناتے ہیں، نصیحتیں لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے شیخ سے دراسہ لیا، میں نے ان سے کہا کہ شیخ کوئی نصیحت کر دیں۔ تو شیخ نے کہا میں نے تمہیں کوئی نصیحت نہیں کرنی۔ میں نے کہا شیخ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا بیٹا پچھلے 25-30 سال سے جتنی نصیحتیں تمہیں کی ہیں نا بس انہی میں عمل کر لو، بس انہی پہ عمل کر لو، یہ بہت ہے۔ آج اگر ہم صرف جمعے کے خطبوں کو گن لینا تو سال کے 52 جمعے ہیں۔ ان 52 جمعوں میں آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے 52 دفعہ نصیحت کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ بھائی کچھ آپ بھی تو محنت کر لیں سننے کے لیے، کچھ آپ بھی تو محنت کر لیں عمل کرنے کے لیے۔ کتنی نصیحتیں درست سنیں گے؟ یہ 52 بہت ہیں، واللہ بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے دروس کانفرنسز نہیں ہوتی تھیں۔ یہ جمعے کا خطبہ لوگوں کے دل بدلنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ جب وہ سنتے تھے تو اس نیت سے سنتے تھے کہ میں نے عمل کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہی فرق ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے، اب کبھی کبھاری ایسے موقع ملتے ہیں، لیکن عرب میں آپ جاتے ہیں، مکہ مدینہ، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس وقت بھی اپنے خیالات کی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ تو جس کا دل لگا ہوا ہے، جو غور سے سن رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، اس کا دل اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کی آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ اور جو ادھر ادھر ہے، دل سخت لیے بیٹھا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ سدیس بھی پڑھ رہے ہوں، شیخ شریم بھی پڑھ رہے ہوں، شیخ شمسان بھی پڑھ رہے ہوں، اللہ اکبر، کیا ان کی تلاوتیں ہیں، کیا قرآن پڑھنے کی سننے کی لذت ہے ان کے پیچھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، لوگوں سے سیکھنا شروع کر دیں، لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں، خود بھی خوش ہو جائیں گے، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اگر اس کی گہرائی پہ آپ سوچیں کہ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ بڑی عام سی بات ہے، مسکرا کے دیکھیں، لیکن مسکرا کے کب دیکھیں گے؟ جب آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ اگر آپ تنقیدی نگاہوں سے اس کو دیکھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے تو مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہہ بھی نہ سکو تو کم از کم اشارہ ہی دے دو کہ میرے بھائی تم بہت اچھے ہو۔ تم بھی خوش ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے کسی کو خوشی پہنچائی، اور وہ بھی خوش ہو جائے گا تمہاری خوشی دیکھ کر، مسکراہٹ دیکھ کر۔ لوگوں کو معاف کر دیں۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں، واللہ اتنے ہیں کہ اگر یہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں پہ ظاہر کر دیں دانوں کی صورتوں میں، پھوڑے نظر آئیں گے لوگوں کو، پھوڑے، کسی کے آگے جانے کے قابل نہیں ہوں گے، گھروں میں بند ہو جائیں گے کہ لے بھائی ہمارے گناہ نظر آ گئے۔ لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہم گنہگار ہیں تو ہماری زبانوں پہ تالے لگنے شروع ہو جائیں گے، ہم صرف اچھی بات زبان سے نکالیں گے۔
لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، خوشی ملنا شروع ہو جائے گی، لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، ان کی ہدایت بھی ہے کہ جب بات کرو، اللہ بھی قرآن فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا حَسَنًا، اچھی بات زبان سے نکالو، اچھی بات کہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں، ان پر عمل کریں تو تمام زندگی کی تکلیف پریشانیوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی بھری زندگی عطا فرمائیں گے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میں نے آپ کے سامنے آج جمعے کے خطبے میں ہمیشہ خوش رہنے کے لیے جو 5 چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، جن کو میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی قدر پہ راضی ہو جائیں۔ جو کچھ آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو، الحمدللہ، اس میں یقیناً میرے لیے کوئی بہتری ہو، اللہ کی قدر پہ راضی ہو جائیں۔ نمبر 2، لوگوں کو امپریس نہ کریں، اللہ رب العزت کو امپریس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نمبر 3، اپنے ماضی سے نکل آئیں اور اپنے حال کے اندر رہتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور ایک مومن کے لیے تو اتنی بڑی خوشخبری بشارت ہے کہ ساری زندگی بھی شرک میں، گناہوں کے دلدل میں گزار دی اور سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیشہ ناشکری سے بچیں۔ اور نمبر 5، لوگوں کے عیب نکالنے اور تنقید کرنے کے بجائے لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور لوگوں کے بارے میں مثبت بات کریں اور زبان سے اچھے کلمات نکالیں۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں باندھ لیں، عمل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی بھری زندگی دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ میں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آپ کے کلمے اور اسلام کی نصرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تعالیٰ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ آپ نے ہمارے پاکستان کو اسلام، ہمارے حکمرانوں کو اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے۔ اللہ ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کے عقیدہ آخرت کو مضبوط فرما دے۔ اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس کو رہنے کے قابل بنا دے۔ یا اللہ اس کے حکمرانوں کو شرم و حیا عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کو اپنی ذمہ داری کو احساس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی شرک، ریاکاری اور بدعات سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام لوگ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا۔ اے اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا، ہر اسلام میں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، باقاعدگی سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ روزانہ صبح شام رات کے اذکار پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ اللہ دین کا علم سیکھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔